تشریف رکھیں. قرآن کے پاک کلام میں سے چند باتیں اس وقت ہم دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اس کی 30 آیت، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے 13 آیت. جو لکھا ہے: ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا. 4 آیت: تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں. 13 آیت: اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کو بڑھ کر خدا کا بندہ پطرس رسول، جو یسوع مسیح کے ساتھ تقریباً 3.5 برس رہا اور یسوع مسیح کی تعلیم کو سنا، اس کے معجزات کو دیکھا اور ان باتوں کو جو جن کا تعلق فیوچر کے ساتھ تھا ان کو بھی سنا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ ہم پر یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت کو قبول کرتے ہیں، اس کے جی اٹھنے کو قبول کرتے ہیں، تو اس پر ایمان لاتے ہیں، تو ہمیں خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے ہمیں زندہ امید بخشتا ہے اور ہمیں نئے سرے سے پیدا کر دیتا ہے. ہمارے پاس زندہ امید، کیا امید ہے؟ ہمارے پاس زندہ امید ہے کہ خداوند ایک دن ہمیں ایسی میراث دے گا جو غیر فانی، بے داغ اور لازوال ہے. یعنی ایسی میراث جو کبھی فنا نہیں ہوگی، جس میں کوئی داغ دبا نہیں ہوگا، اور جو لازوال ہوگی اس کو کبھی زوال نہیں ہوگا. ایسی میراث خدا ہمیں دے گا. تو یسوع مسیح کے منہ سے یہ بات پطرس نے سنی، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب میں اپنے پاک فرشتوں کے ساتھ اپنے جاہ و جلال میں آؤں گا تو بھیڑوں کو بکریوں سے کیا کروں گا؟ جدا کروں گا، اور بھیڑوں کو دائیں طرف اور بکریوں کو بائیں طرف کھڑا کروں گا. اور دائیں طرف والے بھیڑوں کو یعنی لوگوں کو کہوں گا: اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ میراث جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے وہ لے لو. پریز دی لارڈ. یعنی پہلے حصے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے میراث تیار کی ہے اور ہمیں زندہ امید کے ساتھ نئے سرے سے پیدا کیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آیا تھا جس نے یسوع مسیح کی بڑی تعریف کی تھی. شرع کا عالم تھا، کلام کی باتوں کو وہ جانتا تھا، اور لیکن اس کے باوجود جب یسوع مسیح کی تعریف کی
کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے، اور جو موجزے تو دکھاتا ہے کوئی دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو یسوع مسیح نے اس کے دل کے اندر جھانکا اور اسے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ ضرور ہے۔ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور اس پر یسوع مسیح نے یہ بات ظاہر کی کہ کیسے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ تو اس نے اپنی دلیل دی، لیکن یسوع مسیح نے اپنی آرگومنٹ سے اسے بتایا کہ تجھے روح اور پانی سے پیدا ہونا ہے۔ تو یہ بات اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی، کیونکہ اسی حوالے میں یوحنا رسول کے انجیل پڑھیں گے، اسی حوالے میں یسوع مسیح نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ جس طرح سے موسیٰ نے بلی پر سام کو لٹکایا تھا، اسی طرح ابن آدم بھی بلی پر کیا ہوگا؟ لٹکایا جائے گا۔ اور جب وہ بلی پر ہوگا تو بہت سے لوگوں کو اوپر کھینچ لے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں گے مجھ پر، اور پھر میں ان کو اپنی بادشاہی میں لے کر جاؤں۔ پریز دی لارڈ۔ ایک شخص کو آپ جانتے ہیں، جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو اسے کہا تھا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ تو اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے اس واسطے، یعنی جب کہ خدا نے ہمارے لیے ایسی میراث کا انتظام کیا جو غیر فانی، بے داغ اور رازوال ہے، اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے۔ جو پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس میں خدا کا فضل ہم پر ہے۔ فضل ہوا کہ یسوع مسیح کو قبول کرنے کی وجہ سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے اور ہمارے پاس زندہ امید ہے، اور خدا ہمیں میراث دے گا۔ تو یہ فضل کا پہلا حصہ ہے، کیونکہ ابھی تک ہم کہاں پر ہیں؟ زمین پر ہیں، لیکن ہمارے لیے بادشاہی تیار کی گئی ہے اور ہمارے لیے میراث بھی تیار کی گئی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے کہا تھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کیا کروں؟ جگہ تیار کروں، اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں تاکہ جہاں پر میں ہوں وہاں پر تم بھی ہو۔ اس لیے خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے آنا ہے ہمیں لے جانے کے لیے، ہمیں ہوش و حواس کے ساتھ، یعنی عقل کی کمر باندھ کر ہمیں ہوش و حواس کے ساتھ اور ہوشیار ہو کر زندگی گزارنی، کیونکہ ہمارا دشمن ابلیس جو ہے اس دھرتی پر دندناتا پھرتا ہے، اور وہ انسانوں کی عقل پر کیا کرتا ہے؟ وہ پردہ ڈالتا ہے، اس پر اٹیک کرتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے، عقل کو اندھا کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے حقیقی خدا کو نہ جانے، نہ پہچانے، اور نہ حقیقی مقصد کو جان سکے جو خدا کا ہماری زندگی میں۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے ہمیں اپنی عقل کی کمر باندھ کر ہمیں ہمیشہ اپنی عقل کی حفاظت کرنی ہے۔ اور خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ خدا جو میں ہتھیار دیتا ہے اس میں ایک نجات کا ہتھیار ہے، یعنی نجات کی ٹوپی ہے، یعنی جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو نجات کی ہیٹ یعنی ٹوپی ہمارے سر پر آتی ہے،
اور جب ابلیس ہمارے سر پر حملہ کرتا ہے، عقل پر حملہ کرتا ہے، تو اس کے تیر جو ہیں ہماری عقل کے اندر جانے کے بجائے وہ نیچے گرتے جاتے ہیں، اندر نہیں جاتے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے سر کو دام پر رکھیں خداوند کی نجات سے، ہاللویا، تو تاکہ ابلیس کا حملہ ہم پر کارگر نہ ہو اور اس کے تمام حملے ناکام ہوں، اور ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ وہ بہت چلاک ہے اور مکار ہے اور وہ فریب دینے والا ہے، اس لیے وہ اپنے ایسے ہتھ کنڈے، ایسے حربے استعمال کرتا ہے کہ انسان کو لالچ دیتا ہے، انسان کے اندر غرور پیدا کرتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے خدا کے خلاف۔ تو ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ہم نے اس کے کسی حربے، کسی ہتھ کنڈے، کسی منصوبے کو قبول نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اس کو نو کرنا ہے، نو لیو کمپلیٹلی ان دا نیم آف جیسس، یسوع کے نام میں دفع ہو، میں تیری اس بات کو قبول نہیں کرتا، میں تیری اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ تو وہ آدمیوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں، شعبوں پر حملہ آور ہوتا رہتا ہے، لیکن میرے عزیزو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا کا بندہ ہمیں آگاہی دیتا ہے، ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ ہمیں عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھنی، یعنی فضل کا دوسرا حصہ اس وقت کمپلیٹ ہوگا جب ہم آسمان کی بات کوئی ایسا کام نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب جب خدا کا خوف ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ ہم اس دھرتی پر خدا کی کامل مرضی کو پورا نہ کریں، کیونکہ جب خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں تو یعقوب کے خط میں لکھا ہے، خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے، پڑھے میرے ساتھ اگر نکالنا کو، یعقوب کا خط اس کا 3 باب، دو حکمتوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ ایک حکمت انسانی نفسانی ہے اور دوسری حکمت خدا کی حکمت ہے۔ میں انسانی حکمت سے شروع کرتا ہوں، 3 باب اس کی 15ویں آیت، بلکہ 14ویں آیت سے، لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو، یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی۔ یعنی اس حکمت میں کیا ہے؟ حسد ہے، تفرقے، ٹھیک ہے، جو نفسانی، دنیاوی اور شیطانی حکمت ہے، اس میں حسد ہے اور تفرقے پائے جاتے ہیں۔ لیکن 16ویں آیت، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ یعنی جو حکمت ابلیس کی طرف سے ہے اس میں فساد بھی ہوتے ہیں اور برے کام بھی ہوتے ہیں۔ 17ویں آیت، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے، جو حکمت ہمیں خدا سے لینی ہے، جو پہلے حوالہ میں نے پڑھا تھا، اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے، وہ بغیر ملامت فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اسی کو دے گا جو ایمان سے مانگے۔ تو مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے، اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے۔ تو ہم نے خدا کے خوف میں جب زندگی گزارنی ہے تو خدا کی طرف سے ہمیں حکمت ملے گی، جس حکمت میں یہ برکتیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی اس میں کیا ہے؟ ملنسار ہوتی ہے، حلیم ہوتی ہے، تربیت پذیر، یعنی
اس حکمت کے جو پھل ہیں وہ کہ ہیں ملنسار، علیم، تربیت پذیر، رحم ہوتا ہے ہمارے اندر، اچھے پھلوں سے اچھے کام کرتے ہیں، بے طرفدار، ہم طرفداری نہیں کرتے، اور بے ریا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اندر کچھ اور باہر کچھ، یہ نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی ہمارے باہر زبان پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے اپنی مسافرت کا زمانہ کیسے گزارو؟ خدا کے خوف میں گزارو۔ اگر خدا کے خوف میں گزاریں گے تو خدا کی حکمت ہماری زندگی میں آئے گی، جو اچھے پھلوں سے لدی ہوگی، اور بھی جو باتیں ہم نے دیکھی ہیں وہ باتیں ہماری زندگی میں ہوں گی، اور ہمارے لیے اس دھرتی پر زندگی گزارنا مشکل نہیں ہوگی۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، آخر میں خدا کا بندہ کہتا ہے اس بات کو یاد رکھو کہ ہمیں جو خداوند کی طرف سے نجات ملی ہے وہ ہمیں سونے چاندی سے نہیں ملی، بلکہ یسوع مسیح کے بے عیب اور بے داغ خون سے، بیش قیمت خون سے ملی۔ اس بات کو یاد رکھو، جو ہمیں نجات ملی ہے وہ ہمارے کسی کردار، اچھے کردار یا اچھے کام کی وجہ سے یا سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے بے عیب، بے داغ اور بے داغ خون سے ہمیں وہ خلاصی ملی ہے، نجات ملی ہے۔ تو ہم یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، اور یسوع مسیح ہماری خاطر آخر زمانہ میں اس دھرتی پر آئے۔ جب یسوع مسیح اس دھرتی پر آئے اس وقت سے آخر زمانہ شروع ہو چکا ہے، اور اب آخر زمانہ کا بھی آخری حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ آخری حصہ کسی وقت بھی ختم ہو جائے۔ اس کی ڈیٹیلز بائبل میں لکھی ہیں، لیکن اس میں میں اب نہیں جاتا ہوں کہ پھر کچھ لمبا ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم پر خدا نے فضل کیا ہے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے۔ ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، اور ہمارے لیے ایک ایسی میراث تیار کی ہے جو غیر فانی، بے داغ اور لازوال، وہ آسمان پر ہمارے لیے محفوظ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارے لیے ایک گھر بھی بنا ہوا ہے اور میراث بھی اس میں موجود ہے، لیکن جو کام اس دھرتی پر ہم خداوند کے جلال کے لیے کرتے ہیں وہ بھی خزانوں پر جمع ہوتا جاتا ہے، وہ بھی خدا ہمیں ہینڈ اوور کرے۔ لیکن ابھی تک ہم اس دھرتی پر ہے، ہمیں بڑے ہوش و حواس کے ساتھ اس دھرتی پر اور ہوشیار ہو کر زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہم اس فضل کو حاصل کریں، فضل کے دوسرے حصے کو حاصل کریں جب یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے آئے گا۔ تو جب تک اس دھرتی پر ہے ہم نے نمبر 1 خدا کی تابع داری میں زندگی گزارنی ہے، نمبر 2 پاکیزگی میں زندگی گزارنی ہے، اپنے کردار، رویہ، گفتگو کو معیاری کرنا ہے، خدا کے کلام کے سانچے میں ڈالنا ہے، اس کے مطابق کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہمیں اپنی مسافرت کا زمانہ ہمیں خدا کے خوف میں گزارنا ہے، کیونکہ ہماری خلاصی سونے چاندی سے نہیں، فانی سونے چاندی سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے بے عیب اور بے داغ بیش قیمت خون سے ہوئی۔ ہمیں اس خون کو ہم نے پامال نہیں کرنا، بلکہ اس کی قدر کرنی ہے، اور اپنے آپ کو یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے جو بہت جلد متوقع ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آمین۔ کتنے عزیز ہیں، God bless you all. زوردار تالیاں زندہ پاک کلام کے لیے۔ میرے لیے نہیں، یسوع نے بچاؤ۔
کو پتہ ہونا چاہیے کہ